السلام علیکم، خوش آمدید، بھلی کرے آیا جی آیا نو بشعت کے بخیر راگلے نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صبا شیخ۔ نیا دن ایک خوشگوار دن کا عزم لیے تازہ احساس نئی تمناؤں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کئی موضوعات جن پر ہوگی تفصیل کے ساتھ بات۔ شو میں مرض مرگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جس کی آج آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس بیماری کی کیا نشانیاں ہیں اور کیسے یہ ہو جاتی ہے، اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ بالکل، بیمار بچے کی ایک خواہش کا بھی بتائیں گے، کس نے بچے کی وش پوری کی اور بچہ کیا چاہتا تھا، اس پر بھی گفتگو ہوگی آج۔ اچھا، کراچی سے بلیاں اسلام آباد پہنچا دی گئیں، اب یہ کون سی بلیاں تھیں اور یہ کراچی میں کیا کر رہی تھی اور اسلام آباد جا کے کیا کر رہی ہیں، یہ بھی جانیں گے۔ کراچی میں ایک ایسا کھیل کا میدان بھی ہے جو تعمیر تو ہو گیا، فیتا بھی کٹ گیا، لیکن وہاں کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے، آگے چل کر جانیں گے۔ PSL 7 کون کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اور کون ہار رہا ہے اور کون ہارا ہی جا رہا ہے، اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہا ہے انہوں نے، یہ بھی جانیں گے ہم۔ اور اس کے علاوہ مارچ، احتجاج، تنقید، کیا کچھ ہو رہا ہے سیاست میں، اس پہ بھی کریں گے بات۔ لیکن سب سے پہلے ذکر اپوزیشن کی ممکنہ تحریک عدم اعتماد اور رابطوں کا۔ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ پارٹی ترجمانوں کا اجلاس بھی ہوگا وزیر اعظم کی زیر صدارت۔ اجلاس میں PTI کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اتحادیوں سے رابطے اور پارٹی کو متحرک کرنے پر مشاورت کرے گی۔ ملک گیر عوامی رابطہ مہم کی حکمت عملی پر بھی غور ہوگا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے تحریک انصاف کے جلسوں کے بارے میں مشاورت کریں گے، جبکہ اپوزیشن کی ممکنہ تحریک عدم اعتماد اور مارچ سے نمٹنے پر بھی بات کی جائے گی۔ مرکزی قیادت کو منڈی بہاؤدین کے جلسے کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی، جبکہ پرائم منسٹر عمران خان نے تحریک انصاف کے ترجمانوں کے اجلاس کی بھی صدارت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کیا کچھ ہو رہا ہے، مسئلہ کشمیر یوں ہی چلتا رہا تو دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے آ سکتی ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر دنیا کو خبردار کر دیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ بھارت کی سوچ نسل پرستانہ ہے، مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار گرم ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت تسلیم کرنا ہی پڑے گی۔ CNN کو انٹرویو میں پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ نے دہشت گردوں کو جنم دیا، پاکستان اس جنگ کا حصہ بنا اور 80,000 جانوں کی قربانی دی۔ اب شو میں بات کریں گے پختونخوا میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ عمر امین گنڈاپور 63,753 ووٹ لے کر میئر منتخب ہو گئے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق JUI کے کفیل نظامی 38,891 ووٹ لے کر دوسرے اور پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی 32,788 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ذرا یہ تفصیلی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پہ مزید کچھ ڈسکس کریں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بلے کی بلے بلے، تحریک انصاف کے عمر امین گنڈاپور نے میدان مار لیا۔ 63,753 ووٹ لے کر میئر منتخب ہو گئے۔ جیت پر حامیوں کا جشن۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق JUI فے کے محمد کفیل نظامی 38,891 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر، جبکہ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی 32,788 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ بھائی کی جیت پر وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور خوشی سے نہال، کہا مخالفین کو آج اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا ہے۔ طے کر کے 40 سال ان لوگوں کو ذلیل کیا ہے، ان لوگوں کے حقوق کھائے ہیں، استحصال کیا ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ زمانہ ضبط ہو گئی ہے ان کی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹر سے لفظی حملہ کیا، کہا گھر سنبھل نہیں رہا اور چلے ہیں حکومت گرانے۔ تحریک انصاف کے ہاتھوں گھر کے حلقے میں شکست، زبردست علی امین، چھا گیا چیتا۔ ادھر ٹویٹر پر ہو گئی انصاف کی جیت ٹرینڈ کرتا رہا۔ تو اس پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے لیگی رہنما احسن اقبال۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا۔ سر، اپوزیشن جماعتیں اس سے قبل بھی کافی بار حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے متحرک ہوئی ہیں، پر کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس بار بھی نتیجہ وہی ہوگا یا کچھ مختلف ہونے والا ہے سر، کچھ ڈیفرنٹ سامنے آنے والا ہے؟ دیکھیے، اس وقت اپوزیشن نے جو اس حکومت کے خلاف تحریک شروع کی ہے، اس کے لیے ہم مختلف آپشنز پہ کام کر رہے ہیں، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس حکومت کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے بہت سنگین بحرانوں میں گر چکا ہے، اور اس حکومت کو گھر بھیج کے آزاد منصفانہ الیکشن کرا کے ہم پاکستان کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہم پر امید ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس حکومت سے عاجز آ چکے ہیں۔ آج پاکستان کے عوام کی 90% اکثریت
اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کی سمت غلط ہے، یہ پاکستان کو سمت میں لے کے جا رہی ہے، اور پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا پاپولر سوال ہم سے ہر جگہ یہی ہے کہ آپ اس حکومت کو گھر کب بھیج رہے ہیں، چونکہ ہم اس کی مہنگائی سے، اس کی تباہی سے تنگ آ چکے ہیں۔ لہٰذا یہ جو عوامی دباؤ ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور حکومت کی حلیف جماعتیں بھی مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اس عوامی دباؤ کے آگے سر تسلیم خم کریں گی۔ اچھا یہ بتائیے، وزیر اطلاعات فواد چودھری اپوزیشن کو چوچو کا مربع قرار دے رہے ہیں، شاہ محمود قریشی بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس اگر نمبر ہوتے تو یہ لوگ بھی حکومت میں ہوتے، تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ کی عدم اعتماد سے حکومت کو کوئی پریشانی ہے؟ حکومت کی بوکھلاہٹ تو اس کے اپنے وزیروں اور خود عمران نیازی صاحب کے بیانات سے ظاہر ہو رہی ہے۔ حکومت کی صفوں میں انتشار ہو چکا ہے، خود حکومت کے اپنے وزیر اور ایم این ایز اب برملا طور پہ حکومت کی ناقص کارکردگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حکومت کی تمام حلیف جماعت حکومت سے ناراضگی کا اور حکومت کے وعدے پورے نہ کرنے کا بھی ذکر کر رہی ہیں، تو اس لیے بوکھلاہٹ تو ہمیں حکومت کی صفوں میں نظر آ رہی ہے۔ سر وہ کہتے ہیں کہ بوکھلاہٹ جو ہے وہ آپ کی صفوں میں ہے، آپ کہتے ہیں حکومت کی صفوں میں۔ خیر گزشتہ کئی دن سے ملاقاتوں کی سیاست عروج پر ہے، 14 سال بعد شہباز شریف صاحب کا چودھری برادران سے ملنا، کیا کوئی امید ہے سر کہ ق لیگ حکومت کو کوئی سرپرائز دے گی؟ ہم نے 23 مارچ کو پی ڈی ایم کے سطح سے ایک عوامی مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسے کرنے سے پہلے ہم حکومت کی حلیف جماعتوں کو عوام کا یہ مطالبہ ضرور پہنچائیں کہ وہ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے پاکستان کے مفاد میں اپنے کردار اور اپنے رول کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اس وقت پاکستان کے عوام اس ملک کو بچانے کے لیے حکومت کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب، جنہیں کہ مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کریں، اور خود حکومت کی حلیف جماعتوں سے بھی ملاقات کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں۔ یوں ہم ایک بہت کم نقصان کے ساتھ ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت کی حلیف جماعتیں پاکستان کے عوام کے اس مطالبے کو سنیں گی اور اس کا ساتھ دیں گی۔ اچھا 23 مارچ 2022 کے بعد ملک کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، کچھ پیش گوئی کر سکتے ہیں آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ 23 مارچ 2022 کے بعد ملک کا سیاسی منظرنامہ یقیناً بدلے گا، اور اب جتنا ملبہ اس حکومت کے اوپر یکجا ہو چکا ہے اس کی ناکامیوں کا اور پاکستان کے لیے مسائل کا، یہ حکومت خود کو ملک کے لیے ریلیونٹ کر چکی ہے۔ جب کوئی حکومت ملک کی معیشت کے لیے ریلیونٹ ہو جائے، ملک کی سیاست میں یکجہتی پیدا کرنے سے ریلیونٹ ہو جائے، اور ملک کی خارجہ پالیسی کو درست چلانے سے خود کو نااہل اور ارریلیونٹ بنا لے، تو پھر وہ نظام اس کو اسی طرح پھینک دیتا ہے کہ جیسے اگر انسانی جسم کے اندر کوئی ان وانٹیڈ چیز چلی جائے تو معدہ وامٹ کے ذریعے اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ تو اب عمران خان کی حکومت کو بھی یہ ریاست کا نظام اور یہ جمہوری نظام جس میں وہ ان وانٹیڈ ہو چکے ہیں، جلد یا بدیر فلش آؤٹ کر دے گا۔ بہت شکریہ آپ کا احسن اقبال، اور اس تمام تر معاملے پہ بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا پی ٹی آئی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب نے۔ فیاض صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بتائیے گا، شہباز شریف ملاقاتیں کر رہے ہیں آپ کے اتحادی چودھری برادران سے، اور آپ کے اتحادی ایم کیو ایم جا کر شہباز شریف سے بھی مل رہے ہیں، جوڑ توڑ چل رہی ہے کیا اندر کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج جو شہباز شریف صاحب اپنے دشمن ان چودھری برادران کو کہ جن کے خلاف پچھلے 20-22 سال سے وہ مختلف سازشوں کا شکار تھے، مختلف سازشیں کرتے رہے، آج اب ان کے در پہ چل کے گئے تو مجھے بے ساختہ جب وہ یاد آ گیا کہ کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، غم نیازی تیرا شکریہ، ان کے گوڑے گٹھے گھسا دیے۔ یہ جو ان کے گوڑے گٹھے گھس رہے ہیں نا، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ،
یہ بنیادی طور پہ غم نیازی ہے، یہ بغض عمران خان ہے، جس کے لیے آج، اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز، وہ کسی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ آل شریف کا یہ وتیرہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ جناب گلے پڑتے ہیں، اور جب وہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو وہ پاؤں پڑتے ہیں، اور آج پاؤں پڑنے کی مثال سب نے دیکھی۔ جس چودھری برادران کو اپنے گھر تعزیت کے لیے آنے کی اجازت نہیں دی گئی، وہاں پر پچھلے 3.5 سال سے چودھری شجاعت صاحب بیمار ہیں، اس وقت ان کو یاد نہیں آئی یہ عادت۔ اب 18 تاریخ کو ان کے خلاف فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور پکا سکہ بند 2 ریفرنسز کے اندر تو ہر چیز پروف ہو چکی ہے، اور ان کی نااہلی، ان کی معاشی سیاسی تباہی، دونوں باپ بیٹا کی، شہباز شریف اور چھوٹو شہباز شریف، دونوں کی سیاسی اور معاشی تباہی وہ انشاءاللہ لوگوں کے سامنے آنے لگی ہے۔ تو اب یہ بھاگے گئے ہیں چودھری برادران کے پاس، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جاتے شہباز شریف صاحب تو تھوڑا سا چلو بھر پانی بھی ساتھ لے کے جاتے تو تھوڑی سی ہمیں بھی سمجھ آ جاتی کہ ہاں یار ان کو تھوڑی سی شرم حیا ہے۔ لیکن بہرحال چودھری برادران اندر سے بہت خوش ہیں۔ چودھری پرویز رائی صاحب دل میں کہہ رہے ہوں گے عمران خان صاحب تہاڈا تے بہت بہت شکریہ جہاں تسی انہاں شریفاں دے گردن چو جہاں سریا کڈیا کم از کم تو بہرحال اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ سر چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری برادران جو ہیں وہ خوش ہیں، لیکن ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی تو دیگ رکھی گئی ہے، ابھی تو کھانا پکے گا۔ تو سر جنرل پرسپشن ایسا آ رہا ہے کہ اپوزیشن حکومتی اتحادیوں کے ساتھ میل جول بڑھا رہی ہے، جس کا مقصد حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے۔ حکومت کیا حکمت عملی بنا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ پچھلے 3.5 سال سے یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، یہ سارے کے سارے وہ لوگ، پہلے ان کا حساب یہ تھا 80s اور 90s کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ایک تھا تتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک کی چونچ ایک کی دم کے مزداق، ایک دوسرے کے خلاف میں کہتا ہوں سیاسی دشمنی اور پارٹیوں کی قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم تھا۔ لیکن آج عمران خان صاحب کو دعائیں دیں کہ انہوں نے ان سارے چوروں لٹیروں اور نوسر بازوں کو اور نوٹنگیوں کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پر کر دیا۔ کیوں؟ ان سب کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، سب کو۔ اور آج کل شہباز شریف صاحب نے چودھری برادران کے گھر جا کے یہ کم از کم مان لیا کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں 3.5 سال۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور حکومت کے خلاف ہر قسم کی تحریک، مخالفت، تحریک عدم اعتماد، لانگ مارچ، ہر قسم کی جناب انہوں نے ٹیکٹس اڈاپٹ کر لی ہے، انہوں نے ناکامی مان لی ہے۔ اب یہ اتحادیوں کے پاس آ گئے، حکومت کے پاس آ گئے۔ اور میری یہ پریڈکشن یاد رکھ لیں، میں نے کل بھی آپ کے ہی چینل کے اوپر یہ کہا تھا، آج دوبارہ کہہ دوں، 15 دن بعد جب یہ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کی حالت یہ ہوگی کہ زرداری صاحب تو جناب اور بلاول زرداری صاحب گنگناتے پھریں گے کہ جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آپ کے جو شہباز شریف صاحب ہیں نا، وہ اور حمزہ شہباز صاحب، وہ ہارمونیم لے کے نا یہ گنگناتے پھریں گے، کنی مندرا پا کے اکھی سرما لا کے میں جانا جوگی دے نال، ان کو یہ حالات نظر آئیں گے۔ اور مولوی فضل الرحمان صاحب کی قسمت میں رسوائی 3.5 سال سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھ لیا کہ کے پی کے اندر بنو، کرک اور ان کا اپنا ہوم ٹاؤن ڈیرہ اسماعیل خان، باجوڑ، وہاں کے الیکشنوں میں پی ٹی آئی جیت گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسوائی اور جگ ہسائی کے علاوہ اس پوری اپوزیشن کو اور اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کو کچھ نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ یہ تو غیروں کی بات ہو گئی نا، اب ذرا اپنوں کی بھی بات کر لیں۔ اتحادیوں نے وزیر اعظم کے سامنے اعتراضات رکھے ہیں، شکایات رکھی تھیں، معاملات طے نہیں پائے کیا؟ ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھ لیں، پارلیمانی جمہوریت کے اندر اتحادی تو بڑی دور کی بات، اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی ایم این اے اور ایم پی ایز اپنے پرائم منسٹر اور سی ایم کے سامنے اپنی شکایات ڈیلی بیسس پہ رکھتے ہیں۔ جب آپ نے پبلک کو ڈیل کرنا ہے، جب آپ نے جناب پبلک ڈیلنگ کرنی ہے، جب آپ نے ووٹرز کو اور عوام کو ڈیل کرنا ہے، تو ان کے BCO کام ہوتے ہیں۔ ان کاموں کے حوالے سے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو، وزراء کو 100 قسم کی شکایات ہوتی ہیں، کبھی بیوروکریسی کے حوالے سے، کبھی حکومت کے حوالے سے، کبھی مینجمنٹ کے حوالے سے، کبھی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے۔ اتحادی اور پارلیمانی پارٹی کے اندر منسٹرز اور ایم این ایز اور ایم پی ایز اس قسم کی شکایات کرتے رہتے ہیں۔
اچھا سر، ایسے وقت میں جب اپوزیشن متحرک ہے، وزیر اعظم کا وزراء کی رینکنگ جاری کرنا کہیں وزراء میں اختلاف کا باعث تو نہیں بنے گا جس سے پارٹی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ہی ڈسٹنکشن ہے، جس طرح ان کی بھی یہ ڈسٹنکشن ہے کہ انہوں نے پارٹی کے اندر پہلی دفعہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے تھے۔ بالکل اسی طرح یہ عمران خان صاحب کی ڈسٹنکشن ہے کہ انہوں نے اپنی کیبنٹ کو پراپر ٹائم دیا کہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ ہر وزیر، ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دے، اور اس پرفارمنس کی بنیاد پہ انہوں نے کیٹیگرائز کیا کہ پہلے 10 نمبروں پہ کون سے لوگ آتے ہیں، اور یہ ایک اچھی روایت ہے۔ اس کی وجہ سے ہر منسٹر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے حوالے سے پوری کوشش کرے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ وزیر اعظم صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ فیاض اللہ صاحب، نیازن سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے شو میں پہلے بھی ذکر کیا تھا، ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل میئر کا تاج تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سر سجا لیا، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور سابق ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی تحصیل میئر کے امیدوار دوسری پوزیشن دلوانے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ اس سب پہ ذرا بات کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ ہمارے ساتھ سمک کے نمائندے احمد نواز مغل براہ راست موجود ہے۔ احمد نواز، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نتائج آ گئے، کوئی جیت بھی گیا، سارے معاملات بھی ہو گئے، لیکن میں نہ مانوں کی رٹ ابھی برقرار ہے۔ جی بالکل، ڈیرہ اسماعیل خان میں اس بار جو الیکشن ہوئے ہیں اور جو ہم نے دیکھا ہے اور جو لوگوں میں پایا ہے وہ یہ احتیاطی حق رائے دہی جو تھی وہ لوگوں نے بڑے بہترین طریقے سے انداز ادا کی، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعیت علماء اسلام اور ڈیرہ اسماعیل خان کا گڑھ ہے، مولانا فضل الرحمان کا آبائی شہر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں اور سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں فیصل کریم کنڈی، ان کا بھی یہ آبائی شہر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر جو سردار علی امین خان گنڈاپور ہیں ان کا بھی یہ شہر ہے۔ تو اس وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان کے تحصیل میئر کے جو بلدیاتی انتخابات تھے ان کو کافی اہمیت کا حامل تھا، اور ساتھ ہی میں جو مولانا فضل الرحمان ہے انہوں نے اپنے امیدوار کے لیے یہاں پہ مختلف جلسے کیے، پیپلز پارٹی کے مختلف لوگوں نے جو ہے کارنر میٹنگز کی، وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے روک دیا گیا تھا الیکشن کمپین پر، لیکن عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر جو ترقیاتی کام پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہوئے ہیں وہ آج سے قبل نہ کبھی ہوئے ہیں اور نہ دیکھے گئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان شہر کا جو نقشہ ہے وہ چینج کر کے رکھ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر علی امین گنڈاپور کی جانب سے۔ اس وجہ سے جو ہے پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ ملے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار جو تھے کفیل احمد نظامی، رات سے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم جو ہے اس الیکشن کو نہیں ٹھیک ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساری صورتحال سے ہمیں ہمارے نمائندے احمد نواز مغل، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور اہم مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ لاڑکانہ کی چاند کا میڈیکل یونیورسٹی میں نوشین اور نمرتا کی مبینہ خودکشی کا یہ معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وائس چانسلر کو 45 روز کی جبری رخصت پر بھیجتے ہوئے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی انیلا عطا الرحمان کے مس کنڈکٹ اور غفلت پر رپورٹ پیش کرے گی۔ ہاسٹل میں مبینہ طور پر 2 طالبات کی خودکشی پر بھی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو دی جائے گی۔ پروفیسر حاکم علی ابڑو کو عارضی وائس چانسلر مقرر کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف کراچی میں لیاری یونیورسٹی کے وائس چانسلر اختر بلوچ کو پیپلز پارٹی کے خاتون ایم پی اے کو ہراساں کرنے کے الزام میں 45 روز کی جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ اختر بلوچ پر لگے الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی مبینہ طور پر کیے گئے میسیجز کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کرے گی۔ پروفیسر امجد سراج میمن لیاری یونیورسٹی کے قائم مقام وائس چانسلر ہوں گے۔ تو اور بھی باتیں ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آج دنیا بھر میں مرگی کی بیماری سے متعلق آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا میں تقریباً 5 کروڑ افراد اس بیماری کا شکار ہیں، جبکہ پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1000 میں سے تقریباً 9 افراد اس مرض کا شکار ہیں۔ مرگی ایک دماغی یا اعصابی خرابی ہے اور اس کیفیت میں مریض کو دورے بھی پڑتے ہیں۔ اب اس بیماری کی وجوہات، علامات
اور علاج کیا ہیں. اور کیونکہ آج اویئرنیس کا دن بھی ہے, اس حوالے سے ہم نے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے نیورولوجسٹ بھی ہیں اور ایپیلیپٹولوجسٹ بھی ہیں, ڈاکٹر زرین مغل اور ڈاکٹر ہبہ محمود. آپ دونوں کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, کیونکہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے. مرگی جب سے میرے خیال سے کافی عرصے پرانی تاریخ ہے اس کی, لیکن آج بھی یہ اسی طریقے سے ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ بیماری ہے, ایشو یہ ہے کہ اس کو آپ ڈائگنوز کیسے کریں, اور اگر ڈائگنوز ہو جاتا ہے دین اس کے آگے کے سٹیپس کیا ہیں. میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا. سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ آپ نے کہا بیماری ہے, یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ ایک طبی بیماری ہے. لوگ ابھی بھی اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں وتھ جن بھوت جادو ٹونا ابھی بھی. اینڈ یہی ہمارا پیغام ہے کہ یہ ایک طبی دماغی بیماری ہے, اس کا علاج ہے, کیور نہیں ہے. لیکن جس طرح ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر کا علاج ہوتا ہے, اس کا علاج ہے, اور علاج کروانے سے 70% لوگ وہ ان کی جو مرگی ہے وہ قابو میں آ جاتی ہے, اینڈ دے آر آپ اور ہم جیسے بالکل ہی نارمل انسان بن سکتے ہیں. اینڈ دا بیسٹ ایگزامپل از عبدالستار ایدھی صاحب مرحوم, ان کو مرگی تھی اور انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آپ اور میں, ایٹ لیسٹ میں تو نہیں کر پائی ہوں اتنا, لیکن صحیح. اچھا ڈاکٹر ہبہ, سب سے پہلے تو اس مرگی کی جو یہ بیماری ہے یا اٹیکس ہیں, یہ بتائیے کہ یہ کس عمر میں ہوتے ہیں, کیا یہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں, یہ جینز میں ہوتے ہیں, جینیٹکلی ہوتے ہیں, یا کسی کو بھی یہ ڈس آرڈر جیسا آپ بتا رہی تھی کہ نیورون سے ریلیٹڈ یہ بیماری ہے وہ ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کسی بھی عمر کے کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے, کوئی ایج کا باؤنڈ نہیں, بچوں میں بھی ہو سکتا ہے, بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. کازز جو اس کی وجوہات ہوتی ہیں وہ جینیٹک بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ 100% جینیٹک ہے. ظاہر ہے کوئی کاز ادر دین دیٹ وہ بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے اگر کوئی برین انجری ہو جائے اس کی وجہ سے بھی ایپیلیپسی ہو سکتی ہے, ان کو دور پڑ سکتے ہیں. مطلب یعنی کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس کے باعث ہو سکتی ہے, کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے. یہ جو ایک عام تاثر ہوتا ہے کہ شاید جینیٹکلی ہوتی ہے, یا پھر یہ پیشنٹس جو ہیں ان بورن اس طرح سے ہوتا ہے, ایسا کوئی سلسلہ ہر کے لیے نہیں, جینیٹک ہے لیکن ہر کے لیے نہیں ہے. اس کے کازز جو ہیں بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ تو ایک وجہ ہے, انفیکشنز ہو سکتے ہیں, برین کے انفیکشنز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, موروث میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے. اچھا میم, جس طرح سے اب یہ کسی بھی پیشنٹ کو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, تو مرگی سے جو ہمارے ذہن ہے, ایک عام آدمی کا جو ذہن ہے, اس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ اگر کوئی مرگی کا پیشنٹ ہے تو اس کو سڈن کہیں پر بھی اٹیک آ جائے گا. اور ایک متھ ہے کہ اگر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو جو ہے وہ مس ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اس کو چپل سنگھا رہا ہوتا ہے, وہ لیٹا ہوتا ہے, لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں, اور پھر سڈن ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ وہ جب یہ سارا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں تو اٹھ کے بھی بیٹھ جاتا ہے. ذرا تھوڑا سا اس متھ کے بارے میں بتائیے. دیکھیں, مرگی کے ساتھ یہ متس اس لیے ہے کیونکہ یہ بہت ہی شارٹ ڈیوریشن کی, بہت ہی مختصر اس کے لیے, یہ اچانک سے شروع ہوتی ہے اور اچانک سے ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے جو بھی چیز اچانک سے اس طرح ہو جائے تو اس کے ساتھ جب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں ٹو آل دیز تھنگس. جہاں تک جوتا سنگھانے کی بات ہے, بائی دا ٹائم جو پیشنٹ جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں, کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے, کسی نے جوتا نکالا, اس کو تو ٹھیک ہونا ہی ہے, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جوتا سنگھانے کی وجہ سے ٹھیک ہوا ہے. تو وہ ویسے جوتا کوئی, حالانکہ یہ صرف پاکستان انڈیا میں یا ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ پرابلم نہیں ہے, یہ یورپین کنٹریز میں بھی ہے. جیسے ناروے میں وہ کہتے ہیں کہ سڑا گلا لیدر کا جوتا سنگھاتے ہیں. سو دس متھ ہیز بین دیئر, اور ہمارے ہاں بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن اور ہمارے جو گراس روٹ جو ہمارے بلیفس ہیں جو ہم لے کے چل رہے ہیں, اور ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی تھی, وچ ناؤ ہم نے بہت کچھ کیا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, کتنے پیشنٹس رپورٹ ہوتے ہیں ایئرلی پاکستان میں, اور آپ لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں, آپ لوگ جو اپنا انڈیور کر رہے ہیں. دیکھیں, ایکچولی یہ جو آپ بتائیں کہ پاکستان میں کتنے فیصد لوگوں کو مرگی ہے, تو اس کے لیے یہ ایک سائنٹیفکلی آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے, ایک پاپولیشن بیس اسٹڈی ہوتی ہے. اینڈ پاکستان واز ون آف دی فرسٹ 3 جنہوں نے
दुनिया में इस पे किया हुआ था और दिस वाज वे बैक इन 1985-86 और वो 1% यानी हर 100 में से एक शख्स को मिर्गी है। ठीक है, हमने फिर रिपीट किया था इन 2006, तब भी वही शरह आई हुई है। ठीक है, पूरे जो ममालिक में इंटरनेशनली है वो ये कहते हैं 0.5 से लेके 1% तक हो सकती है या 1.2% तक ये मिर्गी हो सकती है। अब ये है कि कुछ गलत फहमियाँ हैं जब हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि मिर्गी हमारे मुल्क में बढ़ गई है। मिर्गी बढ़ी नहीं है, वो उतनी ही है, लेकिन जो आगाही हमने फैलाई है, जो आगाही, तो अब लोग बाहर आके ट्रीट कर रहे हैं अपने आप को। सही। तो वो हॉस्पिटल्स में ज़्यादा आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स बैठे हैं क्लिनिक्स में वो ज़्यादा देख रहे हैं इस वजह से, लेकिन जो उसकी शरह है वो वही रही है। शरह जो है वो कांस्टेंट है, शरह कांस्टेंट है, लेकिन जो डॉक्टर्स देख रहे हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और ज़्यादा वो कंसर्न। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी बढ़ गई है या उसकी उसमें तजावुज़ हो गया है नंबर्स में, बट लोग अब चेकअप्स के लिए आ रहे हैं, क्लिनिक्स का रुख कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर हिबा, एज यू सेड दैट यू आर वर्किंग JPMC, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मौजूद होते हैं। हम मिर्गी के पेशेंट्स को देखते हैं कि कुछ लोगों को बार बार अटैक्स आते हैं, कुछ लोगों को एक ख़ास टाइम पर जो है वो अटैक आ रहा होता है। तो इस मर्ज़ की जो सिवियरिटी है या फिर जो इनिशियली स्टार्ट होता है उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताइए और इसकी सिवियरिटी भी बताइए कि किन लोगों में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मिर्गी का ये है कि इनकी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि होता महदूद लम्हे के लिए ही है, 1 से 2 मिनट का होता है। अच्छा, इसमें ये दिस इज़ जो आपने क्वेश्चन किया ना, दिस इज़ लाइक अ मल्टी फैक्टोरियल थिंग, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर इन करते हैं। यूजुअली एपिलेप्सी जब आप डायग्नोस, अगर आपके पास फिट पड़ा है, आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपने तफसीलात बयान की, क्योंकि डॉक्टर ही है जो इसको तशखीस करता है। इसके डायग्नोस्टिक टूल्स वगैरह जो होते हैं वो इसको ऐड ऑन जैसे हेल्प के लिए होते हैं, सपोर्टिंग डायग्नोसिस के लिए होते हैं। ठीक है, आप क्लिनिक गए, डॉक्टर ने आपकी तशखीस की कि आपको मिर्गी है और ट्रीटमेंट स्टार्ट आपने की। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर तो कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसी वजह से हुआ है तो ज़ाहिर है उसको कंट्रोल में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। उनको पढ़ेंगे, लेस सीवियर होंगे, लेकिन ट्रीटमेंट इस पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, जो कि मिर्गी के इंसान को अपने पर तवज्जो देनी, कि वो अपनी दवा टाइम से लेगा। जो भी डॉक्टर ने जैसे प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसको बड़ा पंक्चुअली, बड़े टाइम के साथ, रेगुलरली, बगैर किसी नागे के उसको अपनी दवा लेनी होती है। और वही ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी वो सिवियरिटी भी कम अगर है शुरू में तो कम होनी शुरू हो जाएगी, उनको कम पड़ेंगे, कम शिद्दत के पड़ेंगे। और फिर जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि 70% में तो दवाइयों के इस्तेमाल से वो बिल्कुल सीजर फ्री हो जाते हैं एंड दे कैन एक्चुअली हैव जॉब्स, वो पढ़ सकते हैं, वो अपनी सब कुछ कर सकते हैं नॉर्मल रूटीन। सर मैं इसी इशू पे आना चाह रहा था जो कि आपसे ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, जो इसका सोशल इम्पैक्ट होता है ऑन द पेशेंट्स। एक तो एक इंसान वैसे एक चीज़ कैरी करके ले जा रहा है, अब इनकी तरफ जैसे आपने कहा एम्पैथी नहीं होती, सिंपैथी भी होती है, वो भी किसी C3 ग्रेड की सिंपैथी होती है। इस चीज़ से वो लोग, और मैं अगर इसको साफ अल्फाज में उर्दू में साफ अल्फाज में कहूँ कि उस लोगों को उससे घिन आती है, बजाय इसके कि आप ये वाला काम करें कि आप उनको अपने पास बिठाएं और उनसे नॉर्मली, बिकॉज दे आर नॉर्मल, आप उनसे नॉर्मली बात करें। और अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो आप पे बीइंग नॉर्मल ये जिम्मेदारी है कि आप अपने उस काउंटर पार्ट की हेल्प करें ऐसी सिचुएशन में, बजाय ये काम करने के व्हाट वी डू इज़ हम उससे डिस्टेंस रखते हैं। ये डिस्टेंस रखना सिर्फ मिर्गी नहीं और भी सारे पेशेंट्स के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये बिकॉज इसकी सबसे सिंपल तो वजह यह है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को आगाही ही नहीं होती है कि मिर्गी के मरीज़ वो एकदम से उसको, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जादू टोना इस तरह से होते हैं, तो आप पहले ही पीछे हट जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मिर्गी के मरीज़ों के साथ सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि देखिए वो ख़ुद भी तो एक बीमारी से गुजर रहे हैं, एक डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। ठीक है, और फिर उनके आसपास के लोग भी इस तरह से करें तो वो एक परसेप्शन उनकी हो जाती है कि शायद हम वी आर लेस देन, कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। एक तो ये भी होता है, दूसरा ये कि हमारी सोसाइटी को पता ही नहीं होता है कि अच्छा इनको दौरा पड़ा, अभी आपने बताया कि जूता सूंघाना, मतलब इस तरह की तो चीज़ें पीछे हो जाएंगी, इसको मिर्गी का दौरा, हाथ नहीं लगाना, छूत की बीमारी है, लग जाएगी तुम्हें, इस तरह से शुरू हो जाता है। ये स्टिग्मा बढ़ते बढ़ते लोगों को इतनी डिस्क्रिमिनेशन, बच्चे हैं एंड दे आर माशाल्लाह वेरी ज़हीन बच्चे हैं, लेकिन चूंकि उनको मिर्गी का दौरा उनके स्टूडेंट्स के सामने पड़ गया तो फ़ौरन उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है कि नहीं भाई ये लग जाएगी किसी। इट्स
इट्स जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस. आगाही ही नहीं है आवाम के अंदर कि भाई मिर्गी का मरीज़ जो है उसकी उस वक्त आपने ख्याल रखना है. जैसे आप उसको दौरा पड़े तो बच्चों को स्कूल्स में ख़ास तौर पे दे शुड बी अवेयर कि हाँ इसको फिट पड़ा है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड नाउ. उसको आप करवट पे लिटाएं, उसको फर्स्ट एड दें, उसका रिलैक्स करें, उसके आसपास की चीज़ों को दूर कर दें, उसके साथ रहें. तो वो उन मरीज़ों में या उन बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है एंड आई कैन एक्सेल इन लाइफ. सही. मैम इस पे जी मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जो मिर्गी है वो ज़्यादातर बच्चों की और नौजवानों में ज़्यादातर पाई जाती है और फिर एक हाई कर्व आता है जो बूढ़ों में होती है. ठीक है. तो और बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि उसकी जो जब ये मैनिफेस्ट होती है ज़्यादातर स्कूलों में होती है समहाउ द अदर. अब स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो खुद भी इस बात से अवेयर नहीं है कि भाई उनको करना क्या है. Right. और ये जैसे मैंने पहले कहा कि एक सडनली एक चीज़ होती है, सडनली ख़त्म हो जाती है, वो खुद भी डर जाते हैं, वो खुद पैनिक में चले जाते हैं. तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हमारी मुहिम भी हम ज़्यादातर उसी के ऊपर कि आप स्कूल्स को एड्रेस करें, बिकॉज दैट इज़ द नर्चरिंग पार्ट जहाँ टीचर्स को भी पता हो, प्रिंसिपल्स को भी पता हो, दे सेंड अ मैसेज टू दी पेरेंट्स इवन, और जो बच्चे हैं, जो फ्रेंड्स हैं आसपास के, उनको भी पता हो कि ये कोई ऐसी लगने वाली बीमारी नहीं है. दे कैन हेल्प देयर peers and they can go ahead with it. लेकिन अफसोस के साथ ये होता है स्कूल से दौरा पड़ा, स्कूल से निकाल दिया, आप काम जॉब के ऊपर है. वो हमारे डर जाते हैं, हमारे बच्चे डर जाते हैं. ऐसी तो कोई बात नहीं. इफ़ यू एंड द चिल्ड्रन आर वेरी रिसेप्टिव, you have to spend some time, the doctor has to spend some time to counsel, and this is the problem in our society that counseling is time consuming. Exactly. और लोगों के पास कि हम ट्रीट करें या हम काउंसलिंग करें, जबकि हमारा जो इदारा है इट्स होलिस्टिक मैनेजमेंट. हम ट्रीट भी करते हैं, हम काउंसल भी करते हैं, हम मैनेज भी करते हैं. एंड दिस इज़, आई नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लेकिन आप एक टाइम एक शाख बना सकते हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती है. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और मैं यहाँ आई लाइक टू ऐड वन थिंग कि हम ये मुहिम हमारी चल रही है 1985 से, कंसिस्टेंटली है सिंस 2001. कंसिस्टेंटली होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम मेमोरी, एंड जब किसी पे आती है देन दे रियलाइज इट, वरना वो सुनते भी नहीं है. बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या अभी भी मॉर्निंग शो में कि ये क्या बीमारी, यू नो लाइक इसके बारे में सुनना नहीं है, व्हाट हैव वी टू डू विद इट. सो यू नो लाइक ये इस तरह ये ब्रश ऑफ हो जाती है. बट यू हैव टू बिलीव, और मैंने ये देखा है कि अगर आप जो लोअर एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, अनएजुकेटेड को आप समझाएं तो वो हमारे लिए बहुत आसान है, वो ज़्यादा रिसेप्टिव है. वी नीड टू एजुकेट द एजुकेटेड. वो हैं जो रेजिस्टेंस करते हैं, they are the people जिनके आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, जो पूछते हैं. हाँ. वो गूगल डॉक्टर्स वाली जो बात होती है, मैंने गूगल किया. जी. एंड नॉट ओनली गूगल डॉक्टर्स, उससे पहले भी यही थी कि they are the people, they influence the society. सही. तो there are many big media houses या judges या doctors and engineers who have epilepsy, and they don't come out and say कि भाई मुझे है तो क्या हुआ. अच्छा मैम, जिस तरह आप ये कह रही हैं ना कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर किसी को है, कोई एपिलेप्टिक पेशेंट है तो वो कह सकता है ठीक है मुझे है, आप फ्लू को भी तो कहते हैं, मुझे है, फीवर को भी तो कहते हैं. एक तो ये परसेप्शन लोगों को कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देता है, उनको आइसोलेट कर देता है. दूसरा जो ट्रीटमेंट की आपने बात की है कि आप जो है वो ट्रीटमेंट के साथ काउंसलिंग भी करते हैं, तो ये जो दोनों चीज़ें आप करते हैं इससे आपको लगता है कितने ज़्यादा लोग इससे ज़्यादा बेहतर हुए हैं, ज़्यादा जल्दी क्योर हुए हैं, ज़्यादा जल्दी उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, ज़्यादा जल्दी जो है अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हुए अपने कामों में, साथ साथ मेडिकेशन एंड काउंसलिंग. आई मीन देयर आर सो मेनी जो कि उनकी हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है. एक तो ये है कि आपको मैं एक बात बताऊं, मिर्गी कैन बी ट्रीटेड बाय एनी डॉक्टर.
and it should be treated by a family physician. That's ठीक है, लेकिन unfortunately कि वहाँ भी एक लैक है एंड न्यूरोलॉजिस्ट के पास या एपिलेप्टोलॉजिस्ट के पास सिर्फ वो लोगों को पहुँचना चाहिए जिनकी डिफ़िकल्ट टू मैनेज हो या कोई प्रॉब्लम्स हो. एंड यू नो लाइक बाहर के मुल्कों में तो यही होता है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं एंड देन वो एडवाइस दे के आपको वापस अपने ट्रीटिंग फिजिशियन के पास जाता है. ये सिस्टम हमारे यहाँ इट्स टू आइडियलिस्टिक और नहीं होता है, लेकिन हम तो यही कहते हैं अपने मरीज़ों से कि प्लीज़ आप अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता कायम करें. आप कोई न्यूरोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, कोई उसके वो ही इज़ गुड इनफ. बट हाउएवर हैविंग सेड दैट डन, इफ़ दैट डॉक्टर हिमसेल्फ अगर किसी को फिट पड़ जाए और वो पैनिक हो जाए और उसको वो उतना उसने देखा नहीं है, तो फिर दैट बिकम्स कि द पेशेंट इवन लूजेस द कॉन्फिडेंस. सो ये बहुत ज़रूरी है हर डॉक्टर को. एंड दिस आपको एक बात बताऊँ, हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके जो फर्स्ट एड बॉक्सेस हैं उसमें एज पर द गवर्नमेंट बेसिक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग विच इज़ फिनोबार्बिटोन होनी चाहिए, वो है, लेकिन दे देमसेल्व्स आर नॉट अवेयर, इट इज़ नॉट अवेलेबल and they are not aware. But that's the thing कि वो दवा उस डब्बे में रखने से लेकर लोगों का रवैया, आए हाय इस बेचारे को एपिलेप्सी है से हटा के एपिलेप्सी है तो क्या हुआ, वी आर देयर टू हेल्प. ये पाथवे अगर हमने कर लिया तो हम बहुत सारी चीज़ों का मसला हल कर सकते हैं. एंड वी बीन वेरी वेरी लकी. हम ये कहेंगे कि हम तो जा रहे हैं, जितना हो रहा है अल्लाह ताला हमें जितना, we've been very lucky कि it was an accidental this thing, लेकिन the great Idi Sahab, he has done a lot. जी, he's done a lot for the country overall and he's done a lot for epilepsy because he had epilepsy. Idi Sahab को मिर्गी थी और उन्होंने जब से बाहर आके he is the ambassador of our NGO run center and for us he's still there. एंड अगर हम एक पेशेंट को सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आपको पता है ईदी साहब को भी, बिकॉज हर बच्चा जानता है ईदी साहब कौन है, तो ईदी साहब को भी मिर्गी थी. अच्छा, ईदी साहब को भी मिर्गी थी, तो मैंने कहा जी अगर वो जितना काम कर चुके हैं और उनका फाउंडेशन अब कर रहा है फॉलो, तो हम क्यों नहीं कर सकते. बिल्कुल हम भी कर सकते हैं. बिल्कुल, बहुत आपने आज मुफीद बातें की हैं और आई होप कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन तमाम बातों से. तो डॉक्टर हिबा महमूद हमारे साथ मौजूद हैं और ज़रीन मुग़ल हमारे साथ मौजूद थी. तो आपने सुना कि इन्होंने क्या बातें की. आई होप कि आपको बेनिफिट होगा. यहाँ वक्त हुआ है एक क्विक ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक. वेलकम बैक. यहाँ आपको हम बताते हैं कि ईरान के वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं. शेख रशीद ने ईरानी हम मनसब का इस्तकबाल किया. मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे. ईरान के वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं. शेख रशीद अहमद ने ईरानी हम मनसब का इस्तकबाल किया. मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे. अब्बास शब्बीर से हम बात करते हैं. अब्बास, बताइए. जी बिल्कुल, ईरान के वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी का दौरा पाकिस्तान अपने 9 रुकनी वफ़द के हमरा नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुंचे हैं. वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पाकिस्तान पहुंचने पर ईरानी हम मनसब का इस्तकबाल किया है. ईरानी वज़ीर दाखिला अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेंगे. सबसे पहले इस वक्त वो अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे, फिर वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे जहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से 1-on-1 मुलाकात होगी. उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकात है. मुलाकात के दौरान पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट और कैदियों के तबादले पर अमल दरामद के हवाले से जो खिते की सियासी सूरत हाल है उस पर भी तफसीली तौर पर बातचीत की जाएगी. अब्बास, आप अपडेट कर रहे हैं. बरादर मुल्क ईरान और इसके वज़ीर दाखिला पहुँचे हैं पाकिस्तान एक रोज़ा दौरे पर और ऐसे में शेख रशीद अहमद ने उनका इस्तकबाल किया है. डॉक्टर अहमद वहीदी वज़ीर आज़म समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे. बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने, और बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला. सर, पीएसएल से रिलेटेड हम बात करें, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कराची किंग्स की. सर, ये कराची किंग्स लगा के विंग्स किधर चली गई, कहाँ उड़ रही है सर ये?
بہت بہت شکریہ صبا آپ کا اور فیصل آپ کا بھی. جس طرح فیصل کہہ رہے تھے کہ ایک ٹیم تو نوز ڈائیو کر گئی ہے کراچی کی ٹیم, اور لاہور قلندر جو ہے اس کا راکٹ کی طرح اوپر جا رہی ہے. کراچی کنگ کی میں سمجھتا ہوں شکست کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ان کا غلط ٹیم کا انتخاب تھا. جو ڈرافٹنگ ہوئی اس میں پتہ نہیں اتنے بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے تھے. وسیم اکرم تھے, اس کے علاوہ ان کے کپتان ہیں بابر اعظم, پیٹر مولز جو کہ ان کے انگلینڈ کے کوچ ہیں. کیا ہوا سمجھ میں نہیں آیا کراچی کنگز کا. آپ دیکھیں ان کا کمبینیشن سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کی. اوپنرز صرف دو ہی جو جن پر وہ ریلائی کر رہے ہیں, شردیل خان, بابر اعظم. مڈل آرڈر بالکل بکھرا بکھرا نظر آ رہا ہے. بولنگ میں کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی. کوئی اسپنر, کوالٹی اسپنر سوائے ماد وسیم کے ان کی ٹیم میں ہے نہیں. تو بہت سارے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ کراچی کی شکست کی اس کی ٹیم کا غلط انتخاب ہے. اچھا مرزا بھائی, یہ تو ہم اور آپ بیٹھ کے جب یہاں سوچ سکتے ہیں کہ انتخاب غلط ہے, انتخاب کے بعد جو آن پیپر بھی اگر آپ ٹیم بھیج رہے ہیں فیلڈ میں, اور اگر آپ چیس کر رہے ہیں تو نبی کا سمجھ میں نہیں آ رہا اوپر بھیجیں کہ نیچے بھیجیں. مجھے نہیں لگتا نبی نے افغانستان سے کھیلتے ہوئے کبھی ٹاپ آرڈر پہ آ کے اتنی بیٹنگ کی ہوگی. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بٹ اسٹل تو یہ ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. جس وقت ڈرافٹنگ ہو رہی تھی بڑے بڑے نام, اس وقت ٹیم میں لوگ آ رہے ہیں بڑے بڑے نام, اور جو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں بڑے بڑے نام, یہ بڑے نام کیا کر رہے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم. میں یہ بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے نا اونچی دکان پھیکے پکوان, وہی والا حساب ہو گیا یہاں پر تو, کہ دکان بڑی تھی لیکن پکوان پھیکے تھے. اور دماغ کیوں نہیں کام کر رہا تھا؟ اتنے بڑے بڑے نام ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں فیصل, لیکن دماغ ہی نہیں کام کر رہا تھا. اس سے پہلے کراچی کنگز کی ٹیم آپ کو یاد ہے 2020 میں جو ہے وہ آئی پی ایل جیتتے, پی ایس ایل جیتنے میں کامیاب ہوئی, ایچ بی ایل پی ایس ایل. اور کراچی کنگز ہمیشہ سے پلے آف کے لیے کوالیفائی کرتی چلی آ رہی ہے. اس کی پرفارمنس اتنی بری نہیں رہی ہے, اور بڑی ہائپ بنائی جاتی ہے اسپانسرز کے پوائنٹ آف ویو سے. کراچی کنگز کے پاس ٹاپ کے اسپانسرز ہیں, ہر چیز ہے, لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو کارکردگی صفر ہے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلی جو ایچ بی ایل پی ایس ایل تھی اس میں آخری میچ کراچی کنگز ابو دھابی میں ہاری, اور اب 6 میچ یہاں ہار گئی. تو مسلسل 7 میچ اگر کوئی ٹیم ہار رہی ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید بابر اعظم کا ایز اے کیپٹن ان پٹ نہیں لیا گیا, عماد وسیم کو تبدیل کر کے جب بابر اعظم کو کپتان بنایا گیا تو ان کی مشاورت شامل نہیں تھی. بہت ساری چیزیں, جب ٹیم ہارتی ہے تو بہت ساری چیزیں فیصل سامنے آتی ہیں. اور میرے خیال میں کراچی کنگز کی شکست کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی ٹیم کا کمبینیشن اچھا نہیں ہے, اور بڑے بڑے ناموں نے بالکل ایک ٹیم ایسی سلیکٹ کی جو کہ بالکل ہی بیٹھ گئی. مرزا بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ ہار جو ہے وہ ایسی ٹوپی ہے جو کوئی بھی نہیں پہننا چاہتا. ٹھیک ہے, یہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب آپ اچھی فارم میں جیت رہے ہوں تو سب آپ کی واہ واہ کر رہے ہیں اور 1-2 ہار سے آپ ایکسپوز ہو رہے ہوں, لیکن یہ مقولہ تو یہاں فٹ بیٹھ ہی نہیں رہا. آپ جیتے تو صحیح نا, پہلی بات. دوسری بات, ٹھیک ہے وسیم اکرم, پیٹر مورس, ایچ اینڈ ایوری بڈی, ہر کوئی آپ ان کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں اور بنانا بھی چاہیے. بٹ دا تھنگ از پیٹر مورس نے آ کے نہ ہی بیکورڈ پوائنٹ پہ کیچ پکڑنا ہے, اور نہ ہی وسیم اکرم نے کھڑے ہو کے جو ہے وہ زدائی کا کیچ پکڑنا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آن فیلڈ بھی اتنی بری پرفارمنس ہے. یہ تو انٹرنیشنل لیول ہے نا. مطلب آپ سوچ لیں اگر آپ اوپنرز کو ہی دونوں صاف کر دیتے تو شاید اتنا زیادہ ٹارگٹ نہیں جاتا. ٹاکنگ اباؤٹ یسٹرڈیز میچ, بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں میدان میں تو کھلاڑیوں نے کھیلنا ہے, لیکن میدان سے باہر حکمت عملی ان لوگوں نے بنانی ہے جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں ٹیم کا. اور وسیم اکرم بہت بڑا نام ہے پاکستان کرکٹ کا. وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ جب وابستہ تھے تو اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم ایچ بی ایل پی ایس ایل جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی. لیکن یہاں کیا ہو گیا, آپ کی بات صحیح ہے کہ میدان میں کھلاڑیوں کو پرفارم کرنا ہے, لیکن ایک چیز اور غور کریں فیصل, کہ شکست جو ہے وہ اتنا دباؤ بڑھا دیتی ہے کہ شکست کے بعد ٹیم بڑی ڈی مورلائز ہو جاتی ہے. اور کراچی کنگز کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ شکست کے بعد بالکل ڈی مورلائز ہو گئی ہے, اور نظر نہیں آ رہی باڈی لینگویج ان کی. دیکھیں میدان میں وہ تھرل نظر نہیں آ رہی. کل بھی انہوں نے 4 کیچز ڈراپ کیے. اب کیچز تو فیلڈر کو لینے ہیں نا, کیچز تو مینجمنٹ کو نہیں لینے, لیکن بکھری ٹیم ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے. کمبینیشن, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کمبینیشن بالکل غلط تھا کراچی کنگز کا, جس کی وجہ سے اس کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اچھا سر, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کمبینیشن غلط تھا اور ہم لوگ بھی مڈل آرڈر کے بارے میں بہت بات کر رہے تھے, تو اوور آل اب تو یہ میچز ہیں, اور یہ جو میچز ہو رہے ہیں, بابر اعظم کی اگر میں اسپیسیفک بات کروں تو بہترین پلیئر ہیں, انڈیویجولی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت
اوپر جا رہے ہیں. اب جو آسٹریلیا کی ٹیم ہے اس سے ایک پوری سیریز ہونی ہے, تو یہ جو میچز ہو رہے ہیں ان کا کوئی امپیکٹ تو نہیں پڑے گا ان کے اوپر, ان کی انڈیویجول ان کے اوپر, کیونکہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے جب آپ کو بوسٹ اپ ملتا ہے تو آپ مزید کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں صبا, آسٹریلیا کے خلاف ہمیں صرف ایک T20 کھیلنا ہے, وہ بھی آخر میں 5 اپریل کو. اصل امتحان ہمارا آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہے کہ جو 4 مارچ سے شروع ہوگی. جس دن PSL کا فائنل ہے 27 فروری کو, اسی دن آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم اسلام آباد آ رہی ہے. تو اب کھلاڑی T20 مولڈ سے وہ جائیں گے ٹیسٹ کے مولڈ میں. تو میرے خیال میں بابر اعظم یقیناً بڑے پلیئر ہیں, ٹیسٹ میچز میں وہ اچھا پرفارم کریں گے, ہمیں امید ہے. لیکن یقیناً ذہن کے ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ تو ہوتا ہے کہ مجھ سے اچھا پرفارم, حالانکہ انہوں نے برا نہیں کھیلا. وہ کھیلے جس طریقے سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ 200 سے زیادہ وہ گیندیں کھیلیں اس پوری HBL PSL میں, اور صرف ایک چھکا لگانے میں کامیاب ہوئے, جس سے آپ یہ جج کر سکتی ہیں کہ بابر اعظم ایک اسٹڈی پلیئر ہے. وہ سنگل ڈبل لیتا ہے, چوکے لگاتا ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں جائے گا تو ایک ڈیفرنٹ بابر اعظم ہمیں نظر آئے گا. ہمیں امید ہے فرینچائز الگ چیز ہے اور ملک کے لیے کھیلنا الگ چیز ہے, وہاں اس کا ڈیفرنٹ جو مورائل ہوگا بابر اعظم کا. اچھا چلیں, کراچی کی تو ہم نے کر لی بات, اور اب دوا تو خیر نہیں مل رہی ان کے لیے, تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ باقی ماندہ میچز جیتے تاکہ کچھ لوگوں کا مورال بلند ہو. لیکن جنہوں نے ٹھیک ٹھاک دوا کی ہوئی ہے نا, وہ ہے لاہور قلندرز. پچھلے سال سے کیا انہوں نے لفٹ کیا, اور اگر پچھلے سال مجھے مرزا بھائی لگ رہا ہے کہ اگر یہ جو چینج آف کنٹری ہوئے تھے نہ ہوتے تو پھر قلندرز نے پچھلے سال بھی نہیں چھوڑنا تھا, اور اس سال بھی کیا رائٹ ٹائم, مطلب ایک کہتے ہیں رائٹ ٹائم پہ پیک کرنا, ان کا پیک ویک نہیں, ان کا رائٹ ٹائم شروع سے اور چلے ہی جا رہا ہے. بالکل. دیکھیں ایک تو ان کا پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام بڑا زبردست ہے فیصل, پھر ان کا ٹیم کا جو کمبینیشن ہے, انہوں نے عاقب جاوید پر انحصار کیے رکھا. گزشتہ 5 جو ابتدائی 5 PSL میں آخری نمبر پر آتی رہی لاہور قلندر. 6ٹی PSL میں وہ فائنل, 5ویں PSL میں وہ فائنل تک پہنچی. 4 PSL میں پہلے بالکل آخری نمبر پر آئی. 5ویں PSL 2020 میں فائنل میں پہنچی. اور آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا کہ گزشتہ برس یعنی 2021 میں اگر کراچی سے ابو دھابی جو میچز شفٹ ہوئے تو ان کا جو مومنٹم تھا وہ ٹوٹ گیا. لیکن جس طرح کا ان کا کمبینیشن, انہوں نے رسک لیا, شاہین شاہ آفریدی کو کپتان بنا دیا, جس طرح سے محمد حفیظ اس عمر میں بھی کیچز لے رہے ہیں, بیٹنگ کر رہے ہیں, وہ بھی ایک ان کی خاص بات ہے. اور پوری ان کی ٹیم جو ہے وہ جیل ہو چکی ہے. فخر زمان اپنی زندگی کی پرائم فارم میں. اب آپ اندازہ لگائیں فیصل کہ اس سے پہلے فخر زمان نے اس PSL سے پہلے PSL میں 50 میچز کھیلے تھے ٹوٹل, جس میں ان کی 9 نصف سینچریاں تھیں. لیکن اس PSL میں فخر زمان کی 1 سینچری ہے اور 5 نصف سینچریاں, جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی زبردست فارم میں. پھر وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. ان کے علاوہ عبداللہ شفیق کو انہوں نے جو ہے وہ کھلایا. یہ وہی عبداللہ شفیق ہیں جو اب سے 2 برس قبل نیوزی لینڈ کے دورے میں T20 میچز میں 2 میں 0 پر آؤٹ ہوئے. ان کو کہا جا رہا تھا ٹیسٹ کے پلیئر ہیں, لیکن وہ پروو کر رہے ہیں. کامران غلام جنہوں نے ڈومیسٹک سیزن میں اچھا پرفارم کیا فرسٹ کلاس میں, ان کو لے کر آئے. تو کمبینیشن انہوں نے بڑا زبردست بنا لیا ہے. ان کی بولنگ کو دیکھ لیں. راشد خان اب اگرچہ 21 فروری کو وہ چلے جائیں گے, لیکن وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی ٹیم بڑی تگڑی ہے فیصل. اب پلے آفز کے لیے تو آلموسٹ جا چکی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ آگے کی طرف اور سفر کرے گی. ٹھیک ہے, آگے اور جو ہے وہ جانا ہے. بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ, ہم گفتگو کر رہے تھے. پاکستانی آل راؤنڈر اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کھلاڑی محمد نواز سے ہمارے نمائندہ حذیفہ خان نے بات چیت کی ہے. کیا ہوئی ہے گفتگو, آپ کو سنواتے ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹر کے سٹار آل راؤنڈر جنہوں نے نہ صرف اپنی بالنگ سے بلکہ اس PSL کے اندر اپنی بیٹنگ سے بھی شائقین کو خوب محظوظ کیا ہے, محمد نواز ہمارے ساتھ ہیں. نواز, سمر ٹی وی کو وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اب انٹرنیشنل سٹارز کے آنے سے ٹیم کمبینیشن تھوڑا سیٹ اپ ہو رہا ہے, تو جیسن رائے کا پرٹیکولرلی مجھے بتائیں کہ کتنا امپیکٹ ان کا پڑا ہے. پہلے میچ میں سینچری کی اور اس اننگز کو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بقیہ کھلاڑیوں نے کتنا انجوائے کیا. دیکھیں بالکل جیسن رائے ایک ایکسپیرینس پلیئر ہیں, اور جس طرح سے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں بولرز پہ, تو ایک اوبیسلی ایج تو ہوتا ہے اسپیشلی پاور پلے میں. جب آپ ایک بڑا سکور چیز کر رہے ہو یا بڑا ٹوٹل بورڈ پہ لگانا ہو تو آپ کے جو پاور پلے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو وہ اس کو کافی اچھا کھیلتے ہیں. ٹیم کا ایٹماسفیئر, ڈریسنگ روم کا ایٹماسفیئر کافی بوسٹ اپ ہوا ہے جیسن رائے کی اننگ سے. اپنے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ آپ ایز اے بالر تو آپ کو دنیا جانتی ہے, لیکن اب آپ ایز اے بیٹنگ آل راؤنڈر بھی جو ہے وہ ایمرج کر رہے ہیں اور ایک ہارڈ ہٹر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں.
जी बिल्कुल, देखें बैटिंग में भी मैंने काफ़ी अभी मतलब रिसेंटली लास्ट ईयर काफ़ी मेहनत की है। मैं अब जिस तरह पहले मैं बॉलिंग को ज़्यादा टाइम देता था, बट अब मैं कोशिश करता हूँ कि जितना टाइम मैं बॉलिंग को दूँ उतना ही टाइम मैं बैटिंग को भी दूँ, बिकॉज वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है एक आजकल की क्रिकेट में कि आप अपने तीनों शोबों में मतलब अपने आप को टाइम दें, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, ये रिक्वायर्ड है आजकल की क्रिकेट में। आपके मेंटोर सर विवियन रिचर्ड की वापसी हुई है, गुज़िश्ता सीज़न में वो आपके साथ मौजूद नहीं थे, तो उनकी वापसी से कितना बूस्टअप मिला है कोटक ग्लैडिएटर्स को और कितना फ़ायदा होगा आने वाले मैचेस में? सर वे नो डाउट एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी सिर्फ प्रेजेंस ही जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थ्रू आउट वो इम्पोर्टेंट रही है हमारे लिए। जिस तरह से उनका मतलब पैशन होता है और वो जिस तरह से यंगस्टर्स की हेल्प करते हैं, पास जा के उनको वो मोटिवेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक इतना बड़ा नाम जब आपके पास हो आपके इर्द गिर्द तो मोटिवेट तो इंसान होता है एज ए यंगस्टर। आपके कप्तान हैं सरफराज अहमद, उन पे बहुत तनकीद होती है कि गुस्सा बहुत करते हैं ऑन द फील्ड, आपने बतौर कप्तान उनको कैसा पाया, क्योंकि 7 सीज़न से आप उनके साथ खेल रहे हैं और आप उनके गो थ्रू बॉलर? एक बात तो है कि उनका ये स्टाइल है खेलने का, गुस्सा करना या नहीं वो एक डिफरेंट बात है, ये उनका एक स्टाइल है खेलने का और ग्राउंड में जो जैसे होते हैं मैं समझता हूँ कि मेरा तो अब ज़ाहिर है मैं ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चा ही 10-7 साल पहले जब आया तो उनकी कैप्टनसी में खेला हूँ और पाकिस्तान के लिए भी उनकी कैप्टनसी में खेला हूँ। जैसा वो ग्राउंड में होते हैं वो ऐसा बिल्कुल ऑफ द फील्ड टोटली डिफरेंट एक इंसान है और बिल्कुल ऑफ द फील्ड तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो कभी मतलब ऐसा गुस्सा भी होते हैं उनके ऑन द फील्ड है ये वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट होता है और वो एक उनका ये स्टाइल है खेलने का। बायोसिक्योर बबल है और इसके अंदर रहना ज़्यादा एक ज़हनी दबाव का भी खिलाड़ी शिकार होते हैं, तो ऐसे में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो हेल्दी इन्वायरमेंट रखता है और मस्ती मजाक करता रहता है ताकि ऑफ द फील्ड भी जो है वो खिलाड़ी एनर्जेटिक रहें? आई थिंक नसीम शाह वो काफ़ी मतलब हंसी मजाक करते रहते हैं, इफ्तिखार अहमद है और ऐसे ही इवन के सैफी भी सारे मतलब बाहर तो बहुत रिलैक्स रहते हैं और कोशिश करते हैं कि एक ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो बड़ा स्मूथ रहे और हैप्पी रहें सब। चलिए, तो आपने गुफ्तगू सुनी, खेलों की बातें हो ही रही हैं, अब बात करते हैं इससे जुड़ी सहूलियात की भी। कराची में एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है जो बन गया है, फीता भी कट गया है, ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं फ़िज़ाई। यहाँ पे कोई मुलाजिम भर्ती नहीं हुआ, ना कोई खिलाड़ी यहाँ खेलता है, ये लांडी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। लांडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 2015 में मुकम्मल हो गया था। साबिक वज़ीर बल्दियात शर्जील मेमन ने फीता भी काटा था, मगर फिर क्या हुआ, हमारे नुमाइंदे खिज़र आज़म ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में ये सब दिखाते हैं। 4 एकड़ रकबा, 30 मुख्तलिफ खेलों की सहूलियात, मगर हालत ऐसी कि कोई एक गेम भी नहीं खेल सकते। जिम्नेजियम हो या टेनिस और बैडमिंटन के कोर्ट्स, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के कोर्ट्स भी तबाह हाल। डाइविंग पूल गलाजत के ढेर में तब्दील हो चुका है। एनक्लोजर्स नाकाबिले इस्तेमाल हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद स्विमिंग पूल, जिसकी लंबाई 65 और गहराई 6 फुट है, गैर फाल पड़ा हुआ है। यहाँ स्विमिंग के साफ सुथरे पानी के बजाय बारिश का गंदा पानी दिखाई दे रहा है। 12 करोड़ की लागत से मुकम्मल होने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का फीता 2015 में सिंध सरकार ने काटा था, मगर फिर पलट कर खबर भी ना ली। मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से और सिंध हुकूमत की तरफ से खुसूसी तौर पर अहलियान कराची को जो आज ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लांडी में उसका तोहफा है हम दे रहे हैं, उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह तो हो गया, मगर इसे चलाने के लिए मुलाजमीन भर्ती ना किए गए। डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स KMC सलमान शमसी कहते हैं, भर्तियों का इख्तियार सिंध हुकूमत के पास है। हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने सीनियर डायरेक्टर को कि इतनी पोस्टें वैकेंट हैं और उनको बताते हैं कि ये इतने आदमी यहाँ दरकार हैं। वो हम तमाम चीज़ें लिख के अपने सीनियर डायरेक्टर सैफ अब्बास साहब को भेज चुके हैं। मगर शर्जील मेमन तो 2015 में ही इश्तेहार दे चुके थे। ऐड दे दिया स्टाफ के लिए KMC की तरफ से, टेक्निकल जो भी टेक्निकल लोग होंगे मेरिट की बुनियाद पर उनको यहाँ पे भर्ती किया जाएगा। आज से 8 साल कबल ये मंसूबा करोड़ों रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ था, मगर अब सब कुछ तबाह हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कब एक्टिव होगा
कुछ नहीं कहा जा सकता। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ खिजर आजम, समा, कराची। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। केएमसी लांडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की हालत ज़ार पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का क्या कहना है, ये भी ज़रा हम सुन लेते। मेमन साहब का आपने नाम ले लिया क्योंकि फैशनेबल है उनका नाम लेना। शर्जील मेमन साहब तो चले गए, वो वजीर बल्दियात 2015 के बाद नहीं थे। 2015 में इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद वसीम अख्तर साहब आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल तक वसीम अख्तर साहब बल्दिया उज़्मा कराची के इंचार्ज थे, मेयर थे। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर सवाल का जवाब वसीम अख्तर साहब दे पाएंगे कि एक बनी हुई चीज़ को, एक बनी हुई फैसिलिटी को आप क्यों नहीं चला पाए। आप मेरे नोटिस में इस चीज़ को लेकर आए थे, जो कंसर्न अफसर हैं मैंने उनको अहकामात जारी किए। और आज जो हमारे स्पोर्ट्स सेंटर की बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी जो इस तरह बंद पड़ी हुई हैं, उनको एक बार फिर खोलने का हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। आज भी केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विजिट किया है हमारी टीम में, उसमें जो कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है उनको ठीक किया जा रहा है। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह जो गुलशन इकबाल में वाक़ ख़वातीन का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसकी जिम्नेजियम वगैरह का काम बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे उसको मैंने तेज़ करवा दिया था। इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि अगले हफ्ते आपके साथ जाके उसका इफ्तिताह करूँगा। और इस तरह की और बहुत सारी केएमसी की जो चीज़ें हैं जो तबाहाली का शिकार है, उनको हम ठीक करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह उनको भी एक्टिवेट हम करके देंगे। कागजात दिखाऊँगा कि वसीम अख्तर साहब ने अपने दौर में कितने बंदों को भर्ती किया, जायज़ तरीके से किया, नाजायज़ तरीके से किया, उसका फ़ैसला मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। लेकिन मैं कागजात दिखा दूंगा कि अपॉइंटमेंट लेटर्स बल्दिया उज़्मा कराची ने उनके दौर में कितने इशू किए। देखिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो वीरान है, उजड़े हुए, तो ऐसे में कराची के शहरी क्या करेंगे, वो सड़कों पे दौड़ेंगे। लेकिन ये एक मस्बत चीज़ है, वो ये कि तीसरी कमिश्नर कराची सिटी मैराथन शहरियों की बड़ी तादाद इसमें शरीक हुई। रेस का अहवाल बता रहे साथ साबरी। छुट्टी के दिन तीसरी कमिश्नर कराची मैराथन का आगाज डिफेंस की मोइन खान एकेडमी से हुआ तो दौड़ के शौकीन शहरियों ने दौड़े लगा दी। खवातीन के लिए 6 किलोमीटर और मर्दों के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक मुख्तस किया गया था। मैराथन में प्रोफेशनल्स के साथ साथ खवातीन और बच्चों ने भी अपनी फिटनेस की आजमाइश की। 10 किलोमीटर की कैटेगरी में डीजी रेंजर्स इफ्तिखार चौधरी ने भी हिस्सा लिया। वेटरन्स कैटेगरी में 50 से ज्यादा उम्र के शहरियों ने नौजवानों के मुकाबले पर अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का सबूत दिया। 10 किलोमीटर में 45 मिनट की थर्ड पोजीशन हासिल की है। मैराथन में गैर मुल्की सिफारतकारों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना था कि मैराथन में 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। चले जी, तो नया दिन में इस वक्त यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाना नहीं है आपने, वापस आ रहे हैं थोड़ी सी देर में। एक बार फिर नया दिन में खुश आमदीद। बचपन से ही हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो कुछ ना कुछ बड़ा बने, अपना ख्वाब भी पूरा करे। उस दिन को हासिल करने के लिए मेहनत तो खैर बहुत करनी पड़ती है, लेकिन साथ ही एंकर सबा एक ऐसे बच्चे से आपको मिलवाएंगी जिसका ख्वाब छोटी उम्र में ही पूरा हुआ। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी ने बच्चे को रैंक्स भी लगाए। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में, और इस वक्त यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पर मेरे साथ अभी कुछ देर बाद एक बच्चे मौजूद होंगे, हसब अली, जो कि थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो यहाँ पर आएँ और सबमरीनर बने और सबमरीन के अंदर जाएँ, और जो भी सारा प्रोसेस है वो एक दिन के लिए यहाँ पर विज़िट करें। तो उनके इस विज़िट में हम भी साथ होंगे, और आइए चल के आपको दिखाते हैं हसब अली की ये जर्नी। तो ये दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, लिबास ये दिलरुबा, मेरी हर दुआ, मेरी हर दुआ। तो मैं इस वक्त हसब अली के साथ मौजूद हूँ। हसब अली, कैसे आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं मैट्रिक में। मैट्रिक में पढ़ते हैं। तो ये बताइए कि आपको जो है वो पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करने का शौक़ है, यहाँ पर सबमरीन में आने का शौक़ है, कुछ अपने बारे में बताइए। मुझे बचपन से ही शौक़ था ना कि एक ड्रीम होता है, तो मुझे शौक़ था कि मैं नेवी ऑफिसर बनूं और सबमरीन पर बैठूं, उसे चलाऊं, कमांड करूं। तो मैं यूजुअली जब भी छोटा था पिकनिक में जाता था मनोरा, तो उधर शिप को दूर से देखता था। मुझे यूनिफॉर्म नेवी की बहुत पसंद है, सफ़ेद कलर की, तो मैं उसे पहन के बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ आज।
صحیح. تو ابھی جو ہے وہ آپ جائیں گے اور پھر آپ کی جو ساری جرنی ہوگی, ہم بھی ان کی جرنی میں ان کے ساتھ ہی ہوں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اس جرنی کو جو ہے وہ کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آج آپ یہاں پر موجود ہیں اور اب آپ یہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں, تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے. ایکسائٹیڈ ہے؟ ایکسائٹیڈ بہت ہوں میں, اور بہت مزہ آنے والا ہے, اور مزہ آ بھی رہا ہے کیونکہ میری یہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے. ایک خواہش جو ہے وہ ان کی پوری ہونے جا رہی ہے. اچھا, جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی یہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے اور آپ یہاں پر آ رہے ہیں وزٹ کے لیے, تو یہ بتائیں پھر کیا اس وقت آپ کی جو فیلنگس تھے, رات کو نیند آ گئی تھی؟ ہاں نہیں تو بہت میں خوش تھا اسی وجہ سے, تو پر لیکن میں اسی کا سوچ کے سویا تھا کہ صبح اٹھنا ہے, جانا ہے پکنک, مطلب جو ہے میری خواہش پوری ہونے والی ہے. چلے جی, حسب علی کی جو خواہش ہے وہ تو پوری ہونے والی ہے, اور ہم بھی آپ کو ان کی جرنی جو ہے وہ آج دکھائیں گے. تو چلیں پھر حسب علی, چلیں. اللہ کا کرم, ہمت کا علم, موجوں پہ قدم میرا. اللہ کا کرم, ہمت کا علم, موجوں پہ قدم میرا. اللہ کا کرم, ہمت کا علم, بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا کہ میری خواہش پوری ہو گئی, اور میں نے اندر سب میرین کے گیا اور سب چیزیں دیکھی میں نے. ایک ایک چیز ہوتی ہے میری خواہش دیکھنے کو, وہ ساری میں نے دیکھی, اور میں کمانڈر آفیسر کے ساتھ بیٹھا بھی, بیجز بھی لگا. بہت آنر فیل ہو رہا تھا, مجھے بہت مزہ آیا. سب میرین میں سب سے اچھی چیز وہاں پہ اس کا کنٹرولنگ سسٹم, اور سب سے اوپر جہاں وہ بیٹھ کے کنٹرول کرتے ہیں. تو اس وقت حسب علی کے جو پیرنٹس ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے جانتے ہیں حسب علی کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج بہت خوش لگ رہی ہیں آپ. ظاہر ہے. حسب علی کو پاکستان نیوی جوائن کرنے کا شوق؟ جی شوق ہے. تو پھر انہوں نے یہ جو اپنی خواہش ہے اس کا اظہار کیا, اور اس کے بعد فائنلی وہ یہاں پر آئے. کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ بہت اچھا. یونیفارم میں کیسے لگ رہے تھے؟ بہت پیارا, خوش ہوا. خوش ہو رہے تھے. سر آپ کچھ بتائیے. جی, سب سے پہلے تو ہم سمر ٹیلی ویژن والوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آج آپ نے یونیفارم پہنے ہوئے دیکھا ان کو, کیسا؟ آج ہم نے یونیفارم پہنے ہوئے دیکھا, بہت اچھا لگا, بہت. آپ رو رہی ہیں, پلیز آپ روئیے نہیں. انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور پاکستان نیوی جوائن کریں گے. پلیز آپ روئیں نہیں. تو آپ نے دیکھا حسب علی کے پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں, اور جب انہوں نے حسب علی کو یہ وزٹ کرتے ہوئے دیکھا, پاکستان نیوی کی جو ہے وہ یونیفارم پہنے ہوئے دیکھا, تو وہ کافی خوش بھی ہوئے. اور ان کی والدہ ہیں, ظاہر ہے وہ ایک تھیلسمیک پیشنٹ ہیں, تو اس کے لیے وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہو رہی ہیں, بٹ ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لباس یہ دلربا, میری ہر دعا, میری ہر دعا, ہاں تو میری ہر دعا. فائنلی جو آپ کا خواب تھا, جو خواہش تھی, پوری ہو گئی. جی فائنلی میری خواہش پوری ہو گئی. اسکول جا کے فرینڈس کو بتائیں گے کہ میں آج گیا تھا اور میرا جو یہ ڈریم تھا یہ فائنلی جو ہے وہ پورا ہوا. جی میں بتاؤں گا کہ میرا یہ جو ڈریم تھا نیوی آفیسر بننے کا وہ آج پورا ہو گیا. اس کے لیے میں تھینک یو کرنا چاہوں گا میک اے وش کو, اور تھینک یو کرنا چاہوں گا پاکستان نیوی. تھینک یو پاکستان نیوی اینڈ میک اے وش پاکستان زندہ باد. تو آپ نے دیکھا, ہم نے آپ کو دکھایا کہ حسب علی نے یہاں پر وزٹ کیا, اور وہ سب مرین میں آئے, اور یہاں پر کافی ساری چیزیں انہوں نے دیکھی, اور بہت زیادہ وہ خوش بھی لگ رہے تھے. تو تھیلیسیمیا کے یہ پیشنٹ ہیں, اس طرح کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنا بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کراچی میں گیس بندش کے خلاف پیپلز پارٹی کی خواتین نے انوکھا احتجاج کیا. متعدد خواتین مطالبات سے ہی ناواقف تھیں. ساتھ صاحب نے رپورٹ کر رہے ہیں. دو گیس دو کے نعرے. سوئی گیس کے بند دفتر کے باہر احتجاج پیپلز پارٹی کی شعبہ خواتین کی جانب سے کیا گیا تھا. جن خواتین کو متاثرین بنا کر لایا گیا تھا وہ رٹے رٹائے نعرے تو زور شور سے لگا رہی تھی, لیکن اس مظاہرے کے مقصد سے لا علم تھی. کنیکشن لگوایا ہے گیس کا؟ نہیں لگایا. کیسے کھانا وغیرہ بناتے ہیں؟ ہم لکڑی سے بناتے ہیں. تو آج یہاں کیسے آنا ہوا؟ کیسے پتہ چلا؟ پتہ تمہارا بندہ ہمارا لے کے آئے, ادھر تمہارا بندہ تھا لے کے آئے. یہاں کیسے آئے؟ ادھر یہ فریاد کے لیے غریب پی آئے ہم. کون لے کر آئے؟ وہ راجو لے کے آیا. پیپلز پارٹی نے گیس نہ ملنے کے خلاف مظاہرہ ایسے دن کیوں کیا جب گیس کمپنی کا دفتر بند تھا؟ جی اتوار کا دن اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ یہاں ٹریفک کم ہوتا ہے,
لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ٹریفک کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سنڈے رکھتے ہیں۔ مظاہرین کا یہ موقف غلط ثابت ہوا اور خواتین احتجاج کرتے ہوئے سڑک پر آ گئیں، جس کی وجہ سے اسٹیڈیم روڈ سے حسن اسکوائر آنے والے ٹریک پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی رہی۔ مظاہرین نے گیس فراہمی کی یقین دہانی حاصل کیے بغیر گیس کمپنی کے بند دفتر کے باہر احتجاج خود ہی 2 گھنٹے بعد ختم کر دیا۔ کیمرامین فیصل آغائی کے ساتھ سعد صابری، سما، کراچی۔ تو پہلی بار ایک خاتون اہلکار کو قبائلی علاقے کی فورس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ دس از ویری گڈ۔ شازیہ بی بی کہتی ہیں بھرتی پر فخر ہے، اب قبائلی خواتین کا حوصلہ بلند ہوگا۔ الیاس قبول کی رپورٹ۔ قبائلی علاقے ترقیاتی دھارے میں شامل ہونے لگے۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے قبائلی علاقوں کی فورس میں پہلی بار ایک خاتون کو بارڈر ملٹری پولیس کا حصہ بنا دیا گیا۔ شادیہ بی بی اس اعزاز پر بے حد خوش ہیں۔ ٹرائبل ایریا کی تمام خواتین سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ بھی چاہیں تو بی ایم پی میں بھرتی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ضرورت ہے صرف اور صرف ہمت، حوصلے اور خود ارادیت کی۔ کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس محمد عمران کہتے ہیں خاتون اہلکار کی بھرتی سے خواتین کے کیسز میں سہولت ہو جائے گی۔ بی ایم پی کی 132 سالہ تاریخ میں اس کے اندر خاتون اہلکار کوئی بھی نہیں تھی، تو اس طریقے سے ایک تو ہماری فورس جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے جب خواتین بھی اس میں حصہ ان کا شامل ہوتا ہے۔ راجن پور کے قبائلی علاقوں میں خواتین زیادہ پڑھی لکھی نہیں، اس صورتحال میں شادیہ بی بی کی تقرری خوش آئند ہے۔ 132 سال کی بارڈر ملٹری پولیس تاریخ میں پہلی بار خاتون کی بھرتی، اس سے دیگر خواتین میں اس طرف آنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ الیاس گبور، سما، راجن پور۔ یہ دیکھ مردار خور، آج یہ پرندہ اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑ رہا ہے، لاہور میں اس پرندے کی افزائش کیسے ہو رہی ہے اور کہاں ہو رہی ہے، عائشہ عطا ہمیں بتا رہی ہیں اپنی اس رپورٹ میں۔ لاہور کی فضاؤں میں گدھ اب ہوئے قصہ پرینہ۔ یہ پرندہ بلندیوں پر ہی اپنے شکار کو سونگھ لیتا اور پورے گروہ کے ساتھ مردار کے جسم کے اعضاء کھانے پہنچ جاتا۔ لاہور میں گزشتہ چند دہائیوں میں گدھوں کی تعداد میں خطرناک حد تک کمی آئی ہے۔ نایاب نسل کے اس پرندے کو بچانے کے لیے چھانگا مانگا میں ولچری اسٹوریشن سینٹر میں ان گدھوں کی نسل کو آگے بڑھانے کا عمل جاری ہے۔ اڑتے، جھپکتے، لپکتے، مصنوعی گھونسلوں میں قیام کرتے یہ گدھ سال میں صرف 1 انڈا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ 30 برڈ ہو گئے ہیں، 3 چکس ہمارے اس سال جو نیو سروائیو کر رہے ہیں، ابھی وہ نیسٹ میں ہیں، تو 27 جو ہیں وہ بڑے ہیں، اڈلٹس ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ باہر کا ماحول بہتر ہونے تک گدھوں کو پھر سے لاہور کی فضاؤں میں چھوڑا جائے گا اور عدم توازن کا شکار ماحول میں پھر سے توازن پیدا کیا جائے گا۔ فطرت کے خاص لوگ گدھوں کی نسل کو معدومی سے بچانے کے لیے ان کی مصنوعی افزائش کا کامیاب تجربہ خوش آئند ہے، جو آنے والے دنوں میں ان کی تعداد میں مزید اضافہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ کیمرمین احمد رضا کے ساتھ عائشہ عطا، سما، شانگھا۔ تو کراچی سے ریسکیو کی جانے والی لیپرڈ بلیاں اسلام آباد میں اپنے فطری دیس واپس پہنچا دی گئیں۔ عابد علی کی اس پہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پہنچ گئیں وہ لیپرڈ بلیاں اپنے اصل گھر، جنہیں چند روز پہلے کراچی میں غیر قانونی فروخت کیا جا رہا تھا۔ سول سوسائٹی نے آواز اٹھائی، سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ حرکت میں آیا اور لیپرڈ بلیاں بازیاب کرا لی گئیں۔ اسلام آباد واپس لا کر لیپرڈ بلیوں کو نیشنل پارک میں ان کے فطری مسکن میں آزاد کر دیا گیا۔ یہاں سے اسلام آباد سے پکڑ کے ان کو کراچی بھیجا جائے، تو وی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ لوکیشن، بٹ یہ اچھی خبر ہے کہ اس ایریا میں ہی تھی، تو اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو واپس یہاں ہی ریلیز کریں۔ لیپرڈ بلیوں کے اس گھر میں خونخوار تیندوے بھی رہتے ہیں، لیکن انہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ نایاب جنگلی بلیاں آزاد کرنے کے موقع پر معاون خصوصی ملک امین اسلم نے پہلی وائلڈ لائف پالیسی سے متعلق بھی بتا دیا۔ ایک ہماری نیشنل وائلڈ لائف پالیسی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، تمام پروونسز نے اس سے اگری کر لیا ہے اور وہ ہم نے اب کیبنٹ کو بھیجی ہوئی ہے فار فائنل اپروول۔ وہ انشاءاللہ جب آ جائے گی تو اس کے اندر پورا ایک سیکشن ہے اس چیز کے اوپر۔ کراچی سے بازیاب لیپرڈ بلیوں کو ان کے فطری مسکن تک واپس پہنچائے جانے والوں کو وزیر اعظم عمران خان نے بھی خوب سراہا ہے۔ کیمرامین محمد عامر کے ساتھ عابد علی، سما، اسلام آباد۔ راولپنڈی کینٹ کے علاقوں میں پولیس غیر قانونی بسنت نہ رکوا سکی۔ ملزمان نے ایک پولیس اہلکار کو تو حملہ کر کے زخمی بھی کر دیا ہے۔ عمر آصف اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ کر رہے ہیں۔
पुलिस को खुला चैलेंज दिया पिंडी के पतंगबाजों ने। आसमान पर उड़ती ये गुड्डियां नहीं बल्कि कानून की धज्जियां हैं। पुलिस ने कातिल डोर का खूनी खेल रोकने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की। गैर कानूनी बसंत मनाने वाले 549 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। 1 लाख के करीब पतंगें और डोर बरामद की गई। पुलिस क्रैकडाउन से बेखौफ पतंगबाजों ने हुकूमत से कानूनी इजाजत का मुतालबा भी कर दिया। पसंद को हर तरफ अलाउ करना चाहिए, इसको लीगल कर दें। बंदी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा मुश्किलात में लड़के फिर भी इंजॉय करते हैं। इस पे टैक्स डालें, प्रॉपर टैक्स जनरेट किए जाएं। अगर ऐसे नहीं करने देते पसंद, एक जगह हमें अलॉट कर दें, ठीक है, वहाँ पे 1 दिन की पसंद हो। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 मुल्जिमान ने डॉल्फिन एहलकार अनीस को तेजधार आले से जख्मी भी किया था, जो पकड़े गए हैं। पतंगबाज कहते हैं कि ऐसे कानून बनाए जाएं कि महफूज पतंगबाजी की जा सके। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक केस की समाअत हुई है। ये अहम हियरिंग है। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक केस की ये समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करें इस हियरिंग के हवाले से। यहाँ हम आपको बताएं कि केपी में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक केस की ये समाअत है। केपी हुकूमत ने 31 मार्च को दूसरे मरहले के लिए पोलिंग की मुखालफत कर दी। नए शेड्यूल पर मुशावरत नहीं की गई, ऐसा मौक़िफ़ है एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। बल्दिया टाउन में करंट से शहरी शहजाद की हलाकत का मामला के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 1 करोड़ 44 लाख हर्जाने की दावे की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। जी इरफानुल हक, अपडेट कीजिए, क्या मामला है? देखिए 2018 की जो मानसून की बारिशें थी उसमें बल्दिया का रहायशी था शहजाद, वो करंट लगने से जहाँ बाग हो गया था और उनके अहल खाना का कहना है कि ये केसी के जो खुले तार हैं उसकी वजह से ये हलाकत हुई है और करंट लगा है कि इलेक्ट्रिक की गफलत है। उन्होंने इसकी मेंटेनेंस का काम नहीं किया है, इसलिए कि इलेक्ट्रिक को हुक्म दिया जाए तो वो 1 करोड़ 44 लाख रुपए का हर्जाना भरे। आज समाअत के मौके पर के इलेक्ट्रिक का कोई जवाब नहीं आया और न ही उनके वकील आए, इसलिए अदालत ने उनको दोबारा नोटिस जारी किए और हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर हर सूरत उनको के इलेक्ट्रिक का वकील पेश हो और इस हवाले से वजाहत पेश करें। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो आज के शो से दीजिए इजाजत, अब आपसे मुलाकात होगी कल। बिल्कुल, कल मुलाकात होगी और कल लेकर आएंगे आपके लिए नई टॉप स्टोरीज। तो कीप फॉलोइंग अस।